السلام علیکم، کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے سود کی حرمت، جو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، مشقی سوالات۔ تو پیج نمبر 68 آپ کے سامنے رہے گا۔ یہاں سب سے پہلے MCQs ہیں، پھر شارٹ کوشچن ہے۔ نمبر 1، سود کو عربی زبان میں کہتے ہیں کذب، بہتان، ربا، فحش۔ تو اس کا نمبر 1 آنسر رہے گا جی جیم، آپشن جیم آنسر ہے جی ربا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے کس کو؟ سود کو، تجارت کو، نفع کو، سونے چاندی کو۔ تو اس کا آئے گا جی الف، سود کو۔ نمبر 3، سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں سیاست، محنت، دوستی، سفر۔ تو بے آپشن اس کا آئے گا محنت۔ محنت۔ نمبر 4، کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو بغیر نفع کے قرض دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کیا؟ قرض حسنہ۔ تو بے اس کا آپشن ہے جی دال، قرض حسنہ۔ نمبر 5 اینڈ لاسٹ، حدیث مبارکہ کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے 9 گنا، 10 گنا، 11 گنا، 18 گنا۔ تو اس کا بھی آئے گا دال، 18 گنا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے آگے اس میں، یہ والا مجھے وہاں جا کے دیکھنا ہوگا جی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ہے جی جیم، پھر الف، پھر بے، پھر دال، اور آخر میں پھر دال۔ جی شارٹ کوشچن ہے، سب سے پہلے سود کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ نمبر 1، سود کا معنی و مفہوم۔ پیج نمبر ہم دیکھیں گے 66، شروع میں جو آتا ہے سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، اور آنسر ہمارا کمپلیٹ ہوگا۔ اس کا شمار جو اضافی 500 روپے کا شمار سود میں ہوگا، شمار سود میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرسٹ 2 لائنز ہماری اس میں ایڈ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، سود کی حرمت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ نمبر 2، قرآنی آیت کا ترجمہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے اس کی۔ قرآنی آیت کا ترجمہ، تو پیج نمبر 66 کی بالکل لاسٹ میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور جائز، یہاں سے بالکل آخری لائن، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور جائز اور جبکہ سود کو حرام قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا۔ یہاں تک یہ پورا 2 لائنیں اس کا آنسر ہمارا کر لیں گے کمپلیٹ۔ ٹھیک ہے، یہ 2 لائنیں اس کے لیے ہم بناتے ہیں۔ قرآنی آیت کا ترجمہ اس میں آگے ایڈنگ۔ آگے ہے جی نمبر 3، سود کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ، ترجمہ نہیں ہوتا، جو بچے غلطی کر رہے ہوتے ہیں آئین کا بھی اس میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پیج نمبر 67 ہے،
تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں گے ایزی ربا الفضل والا ہم نے کیا تھا ایک ایڈیشنل شارٹ کویشچن، اس سے نیچے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، تو یہ پورا اینڈ تک آئے گا، کہنے لگے یہ سود کھانے والے ہیں۔ تو نمبر 3 کے لیے بھی ہم ایک حدیث اس میں ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگئی سمجھ؟ شب معراج والا اس میں کہ لوگوں کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے اور وہ بتایا گیا یہ سود کھانے والے ہیں۔ نمبر 4 قرض حسنہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ قرض حسنہ کی فضیلت، یہ فضیلت ہے، مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مفہوم اور ہے کہ وہ بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے وہ وہاں پہ بھی ہم نے کیا تھا۔ تو اس کی فضیلت پیج نمبر 67، اس کی بالکل آخری 1-2 لفظ ہیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، پھر معراج کا واقعہ آئے گا۔ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کرنے والے کو دینے والے کو 10 گنا اور قرض دینے والے کو 18 گنا اجر ملتا ہے۔ تو یہاں تک یہ آنسر ہم کریں گے، ٹھیک ہے، 2 لائنیں اس کے لیے بھی دیکھیں۔ آگے نمبر 5 اینڈ لاسٹ، سود کے معاشرے پر 2 نقصانات تحریر کریں، ٹھیک ہے، سود کے نقصانات۔ پیج نمبر آئے گا جی ہمارے پاس سود کے نقصانات میں پیج نمبر 67 ہے، جہاں ہم نے 3rd شارٹ کویشچن کمپلیٹ کیا تھا، حدیث لکھی تھی، اس سے اگلا پیراگراف دیکھیں گے ذرا۔ سود کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا بلکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے لگتی، یہ معاشرتی اثرات ہیں، نقصانات ہیں، اور مالدار کے مال میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن غریب کی غربت اور پسماندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں تک ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سود کے نقصانات میں 2 لائنیں پیج نمبر 67 میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ جو 3rd شارٹ کویشچن کیا تھا اس سے نیچے والا۔ 1 2 3 4 5 5 شارٹ کویشچن ہے اور 5 ہمارے MCQs مکمل ہوئے۔ اب ہم آخر میں اس کے لانگ کی ہیڈنگ ایڈ کریں گے۔ کویشچن نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ سوال کیا ہے جی؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون تحریر کریں۔ سود کی حرمت پر مضمون تحریر کریں، تو سب سے پہلے آ جائے گی ہماری مین ہیڈنگ، سیم یہی لفظ آئیں گے ہمارے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 سود کا مفہوم، سود کی مختلف اقسام کہ سود میں اور کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، سود کی مختلف اقسام، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، اور دیگر مذاہب میں سود کی حرمت
دیگر مذاہب میں سود کی حرمت سیرت نبوی کی روشنی میں. صلی اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. احادیث کی روشنی میں. سود کے نقصانات. حلال اچھا یہاں پہ کریں گے سود کا خاتمہ اور صدقات میں اضافہ. سود کا خاتمہ اور صدقات میں اضافہ یہ اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے اور آگے ہے جی اگر یہ چیزیں اس میں آتی ہیں تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول بس دو ہی ہیں آخر میں. حضرت عمر فاروق معمول اور حاصل کلام. ٹھیک ہے یہ بھی تو اس میں چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی سب سے پہلے کہ سود کا مفہوم، پھر سود کی مختلف اقسام کے سود میں اور کون کون سی چیزیں شامل ہیں. قرض لے کر کسی کا مکان لے لینا یا اسے رینٹ نہ دینا یا دینا تو کم دینا یا کوئی اور چیز لے لینا. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قرآن مجید کی روشنی میں آیات یاد آتی ہیں. دیگر مذاہب میں سود یہودیت اور مسیحیت میں بھی یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی. مشرکین مکہ بھی ناجائز سمجھتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو جس شب مجھے معراج کروائی گی تو وہ بھی اس میں آئے گا حدیث کی روشنی میں. اور آگے سود کے نقصانات وہ ہم نے شارٹ کویشچن کا آنسر بھی کیا ہوا ہے. اور سود کا خاتمہ اور صدقات میں اضافہ کہ سود دینے سے بظاہر تو مال بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ نقصان میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. اور اس میں سیکنڈ لاسٹ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول کہ آپ وہ جو ہے وہ قرض دے کر اسے پھر معاف کر دیتے یعنی اسے صدقہ ہبہ کر دیتے ہیں. آخر میں حاصل سیکھنا تو ہم نے پورا ٹاپک کرنا ہوتا ہے. لینتھ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے کم از کم 3.5 پیج 3 پیجز تک یہ لانگ کویشچن ہونا چاہیے تاکہ ہماری یہ جو ہے وہ پیپر کی تیاری اور پیپر کا آنسر ہم کمپلیٹ اسے کنسیڈر کر سکیں. تو ہم نے بہت سی چیزیں یعنی ہیڈنگ یہی ہے اور ہیڈنگ سے ریلیٹڈ ہم کچھ چیزیں اگر بک میں نہیں ہیں یا ہمیں یاد نہیں ہے تو پیپر کے موقع پر ہم کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کی تھوڑا سا اجازت ہوتی ہے، مارجن ہمیں دے دیا جاتا ہے تو ہم اس سے ریلیٹڈ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں درمیان میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی لینتھ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے تو یہ ٹاپک آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنا دوسرا ٹاپک پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اپنے اسے یاد کریں اور اسے انڈرسٹینڈ کریں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کویشچن ہوگا آپ ضرور پوچھیے گا، آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں گائیڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا اوکے اللہ حافظ.